بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہاں چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں احباب، اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا یا شیئر کروں گا آپ سے جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے انفارمیشن کے حوالے سے، ہمارے بچوں کی جو تربیت اور ذہن سازی کی جا رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، یا جو باہر سے انفلٹرڈ ڈیٹا ہم تک منتقل کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اور ہم نے اس انفلٹرڈ ڈیٹا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا ہے یا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمارے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ آج والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچے روایات سے ہٹ رہے ہیں، ہمارے بچے اقدار سے ہٹ رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے آباء و اجداد کی جو اچھی اور مثبت ثقافت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور یورپ کی ثقافت اور بیرونی ثقافت اور غیر لوگوں کی ثقافت کو اپنے گھر میں لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنے آباء و اجداد کی ثقافت، ان کی اقدار، ان کی روایات کو چھوڑ رہے ہیں، اور کیوں باہر کی روایات کو، باہر کی ثقافت کو ہمارے بچے وہ اپنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ یہ انفارمیشن کی جنگ ہے، یہ معلومات کی جنگ ہے، یہ ایجوکیشن کی جنگ ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے جو ہم 2 جنریشن کے اسلحہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے اسلحہ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اسی جدت کے ساتھ ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے جس جدت سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، ہماری نوجوان نسل پر حملہ آور ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اسی جدت سے ہم جب تک کاؤنٹر نہیں کریں گے ہم مطلوبہ نتائج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، موویز میں کیا بتایا جا رہا ہے، کارٹونوں میں کیا بتایا جا رہا ہے، رائمز میں کیا بتایا جا رہا ہے، کہ کیسے کیسے کریکٹرز کو ہمارے بچوں کے سامنے ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، سپر مین، بیٹ مین، اسپائڈر مین، اور معلوم نہیں کون کون سے مین، اور عجیب و غریب کریکٹرز آ رہے ہیں۔ تو ان کو ہمارے بچے ہیرو سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کو بڑے نارملائز کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ہے وہ اسپائڈر مین ایک عام سی مووی تھی جو آئی، اس کی پھر ایک کے بعد ایک موویز آتی گئیں، ایک سلسلہ، ایک سیریز وہ چل نکلی۔ تو پہلے تو وہ عام سے ایک اسپائڈر مین ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نجات دیتا ہے، بچے اس کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ چیز انجیکٹ کرنا شروع کی، ان موویز کے ذریعے، ان کارٹونز کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن میں انجیکٹ کرنا شروع کی، جو وہ چاہتے تھے اور جس کا ہمیں ادراک نہیں تھا۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک مطلب جو ہماری روایات کے خلاف اور ثقافت کے خلاف اور دین کے خلاف تعلقات کو فروغ دینا شروع کیا، کہ ایک مرد اور عورت کس طرح تعلق رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر شرعی تعلق میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان موویز کے ذریعے انہوں نے انجیکٹ کرنا شروع کیا۔ اب ایک لیول وہ آگے چلے گئے ہیں، اب وہ لوگ ایک اور چیز کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب حالیہ میں اشارہ کرتا ہوں کہ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں 2022 کا، اس کے اندر حالیہ ابھی جرمنی کی فٹ بال ٹیم نے اپنے میچ سے پہلے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے احتجاج کیا ہے کہ ہمیں وہ بینڈ پہننے کی اجازت دی جائے جو ہم جنس پرستوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی علامت ہے۔ تو دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ دنیا کھیلوں میں، دنیا ثقافت میں، ایجوکیشن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جو سوشل میڈیا یا تواصل اجتماعی کے جو مقامات ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے ہمارے بچوں کو کہ ذہن کو جو ہے نا وہ زہر آلود کر رہے ہیں اپنی ثقافت سے۔ غربی ثقافت، یورپ کی ثقافت، ان کی جو معاشرت ہے، ان کا جو سماج ہے، اس کی جھلک اب وہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی نظر آنے لگی، اور ہمارے بچے ہم آخری نسل جو اپنی آباء و اجداد کی روایات اور ثقافت کی امین تھی، ہمارے بچے اب کیا کر رہے ہیں کہ غیروں کی ثقافت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کی روایات پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں عموماً اب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اب ہمارے گھروں میں بچوں کے ہیرو کون ہوتے ہیں؟ جی سپر مین ہیرو ہے، بیٹ مین ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے، جی اسپائڈر مین ہیرو ہے۔ ہمارے بچوں کا ہیرو تو مختار کو ہونا چاہیے تھا، ہمارے بچوں کا ہیرو تو عمار ابن یاسر کو ہونا چاہیے تھا، جناب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہونا چاہیے تھا۔ ایسے کریکٹر جو
جنہوں نے حقیقتاً معاشرے میں جو بدلاؤ لانے کی جنہوں نے کوشش کی ہماری روایات کے مطابق، ایسی شخصیات کو ہمارے بچوں کا ہیرو ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے بچوں کے ہیرو کون ہیں؟ بیٹ مین، سپر مین، مسٹر بین، سپائڈر مین۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ میں گزارش کروں گا مختلف تنظیموں سے، اب میں ان تنظیموں کا نام لینا شروع کروں تو مناسب نہیں ہے، مختلف بڑی بڑی شخصیات جو تعلیم کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، جو اس معاشرے کی کردار سازی اور ذہن سازی کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن پہ بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ معلومات کے حوالے سے بھی کام کریں۔ انفارمیشن کا سیلاب، انفلٹرڈ ڈیٹا انٹرنیٹ سے جو ہمارے معاشرے میں باہر سے آ رہا ہے، رائمز کی صورت میں، موویز کی صورت میں، کارٹونز کی صورت میں، اس انفلٹرڈ ڈیٹا کو یا تو فلٹر کر کے ہمارے بچوں تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی کے لیول کا جدید بنیادوں پر ایسا ڈیٹا کریٹ کیا جائے، ایسا مواد بنایا جائے، کارٹونز کی صورت میں، رائمز کی صورت میں، موویز کی صورت میں۔ جب آپ ایک خلا دیتے ہیں تو کوئی اور چیز آ کے اس خلا کو پر کر دیتی ہے۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، بچوں کی ذہن سازی نہیں کی، تو یورپ نے آ کے ان کی ذہن سازی کر دی، اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ لہٰذا جو سپیس آپ نے بنائی اپنے بچوں کے ذہن میں، اس کو ختم کریں، اس کو فل کریں کسی طریقے سے۔ اور پھر جو جنریشن گیپ آج کل کریٹ ہو گئے ہماری پہلی نسل اور آنے والی نسلوں کے درمیان، اس جنریشن گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کوئی اور آ کے اس کو پر کر دے گا، کوئی اور آ کے اس جنریشن گیپ کو فل کر دے گا، اور پھر نتائج ان نتائج کے خلاف ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میری بڑی ہمبل سی ایک ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو مالی حوالے سے مضبوط ہیں، جن کے پاس ادارے ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، ورنہ آئندہ نسلیں جو اس ثقافت کو چھوڑ چکی ہوں گی، جو ان روایات کو چھوڑ چکی ہوں گی، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گی۔ اور جو سنجیدہ احباب ہیں، جو سنجیدہ حلقے ہیں، وہ ضرور اس طرف توجہ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔